بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم کلاس 11 آرٹس عربک کا جو اس میں ضمیر کی دوسری قسم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ضمیر کی پہلی قسم ہم نے کل پڑھی تھی۔ اس میں ضمیر کی پہلی قسم تھی الضمائر المنفصلہ، وہ ضمیریں جو ضمیر منفصل کہلاتی ہے، یعنی جو کسی اسم کے ساتھ مل کر نہیں آتی ہے بلکہ الگ سے آتی ہے۔ جیسے آپ نے یہاں پر دیکھا ہوا مسلم، ہما مسلمانی، یہ سب ضمیریں کیا ہیں؟ الگ سے آئی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس ضمیر کو ہم ضمیر منفصل کہتے ہیں۔ آئیے آج ہم ضمیر متصل پڑھتے ہیں۔ ضمیر متصل بھی اتنے ہی ہے جتنے کہ ضمیر منفصل ہے، جیسے کہ ہم نے کل پڑھا کہ غائب کے 6 ہیں اور مخاطب کے 6 ہیں اور متکلم کے صرف 2 ہیں، انا اور نحن۔ اسی طرح سے ضمیر متصل بھی ہے، لیکن ضمیر متصل کو ہم نے الگ سے اس لیے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ ضمیر متصل کہتے ہیں وہ ضمیر جو کسی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ مل کر آ جائے۔ جیسے یہاں پر ہے ہمارے پاس ہو، تو یہ ضمیر جو ہے ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، مذکر غائب کے ایک آدمی کے لیے آتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا نصرتہ، نصرت مانے میں نے مدد کی، یہ ورب ہے، میں نے مدد کی، ہو مانے اس کی۔ اگر میں کہوں گا نصرت زیدن، میں اس کا معنی ہو جائے کہ میں نے زید کی مدد کی۔ اب میں نے زید کو نہ کہہ کر اس کی جگہ ہم نے کیا لایا؟ اس کا پروناؤن لایا ہو، تو ہو جائے گا نصرتہ، میں نے اس کی مدد کی۔ یہاں پر دیکھیں یہ ہو ضمیر یہاں پر فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ضمیر تھی ہمارے پاس ضمیر منفصل، وہ ہے ہوا، تو وہ ہوا یہاں پر استعمال نہیں ہو سکتی۔ ہم اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں نصرت ہوا، نصرت ہوا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہوا وہ کبھی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ مل کر نہیں آتی ہے، وہ الگ سے آتی ہے۔ مل کر جو آتی ہے وہ ہے ہو، تو ہم ہوا کے بجائے یہاں پڑھیں گے ہو، نصرتہ، میں نے اس کی مدد کی۔ تو اس مثال میں ضمیر متصل کو فعل کے ساتھ لایا گیا ہے۔ اب یہاں پر دوسری مثال ہے، اس میں ضمیر متصل کو اسم کے ساتھ لایا ہے، جیسے ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ اگر ہمیں کہنا ہو یہ خالد کی کتاب ہے، ہم کہیں گے ھذا کتاب خالد، یہ خالد کی کتاب ہے۔ لیکن خالد کو نہ کہہ کر ہم نے اس کی جگہ اس کی ضمیر لائی، ضمیر متصل، تو اس ضمیر کو ہم نے کتاب کے ساتھ جوڑا، ہم نے کہا ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ تو یہاں پر یہ ہو کتاب کے ساتھ مل کر آئی ہے، اس لیے اس کو کہیں گے ضمیر متصل۔ اور یہ ہو اسم کے ساتھ آئی ہے، یہ ہو فعل کے ساتھ آئی ہے۔ معلوم ہوا کہ ضمیر متصل فعل کے ساتھ بھی آ جاتی ہے مل کر اور اسم کے ساتھ بھی مل کر آ جاتی ہے۔ تو یہ ہو جو ہے واحد مذکر غائب ہے۔ ٹھیک، مذکر کے لیے آتی ہے، ایک کے لیے آتی ہے، اور غائب یعنی تھرڈ پرسن کے لیے آتی ہے، جو ہمارے درمیان نہیں ہے، غائب ہے۔ اور تثنیہ کی مثال ہے ہما، ہما وہاں پر بھی تھا ضمیر منفصل میں بھی تھا، ہوا کے بعد ہما، اور یہ ہما یہاں پر بھی ہے ضمیر متصل میں بھی۔ تو جیسے نصرتہما، تو یہاں پر ہما یہ ضمیر متصل ہے، اس لیے کہ یہ فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا نصرتہما، میں نے ان 2 کی مدد کی۔ ھذا کتابہما، یہ ان 2 کی کتاب ہے۔ تو یہ ہے تثنیہ مذکر اور غائب۔ اس کے بعد ہے جمع ہم، یہ ہم وہاں پر بھی تھا ضمیر منفصل میں، یہاں پر بھی ہے ضمیر متصل میں بھی۔ تو ہم یعنی نصرتہم، میں نے ان سب کی مدد کی۔ ھذا کتابہم، یہ ان سب کی کتاب ہے۔ تو یہ ہم جمع مذکر غائب ہے۔ تو اس طرح سے مذکر غائب کے 3 جو واحد تثنیہ جمع ہیں، یہ 3 ضمیر متصل میں سے صرف ہو ایک نیا ہے، باقی ہما اور ہم یہ دونوں ضمیر منفصل میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ضمیر متصل میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب مؤنث کے لیے جو ضمیر متصل آتی ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے وہ آتی ہے ہا، جیسے واحد مذکر غائب کے لیے آیا تھا ہو، مؤنث کے لیے آئے گا ہا۔ جیسے میں کہوں گا نصرتھا، تو میں نے اس کی مدد کی، یعنی میں نے اس ایک عورت کی مدد کی۔ ھذا کتابھا،
یہ اس ایک عورت کی کتاب ہے۔ اگر مجھے کہنا ہو کہ یہ فاطمہ کی کتاب ہے، ہم کہتے ھذا کتاب فاطمہ، لیکن فاطمہ نہ کہہ کر ہم نے کیا لایا؟ پروناؤن اس کا لایا، اس کی ضمیر یہاں پر لائی، تو ہم نے کہا ھذا کتابھا، یہ اس ایک عورت کی کتاب ہے یا یہ فاطمہ کی کتاب ہے، جو بھی نام آپ کے ذہن میں ہو۔ تو یہ ہا جو ہے واحد ہے، مؤنث ہے اور غائب ہے۔ اس کے بعد ہما، یہ ہما یہاں پر بھی ہے اور مذکر میں بھی تھا موجود۔ نصرتہما، میں نے ان دو کی مدد کی، یعنی دو عورتوں کی مدد کی۔ ھذا کتابہما، یہ ان دو عورتوں کی کتاب ہے۔ تو یہ ہما تثنیہ مؤنث غائب کا تثنیہ ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے ہن، ٹھیک، یہ ہن بھی وہاں پر تھا ہیا ہما ہن، یہاں پر ہے ہا ہما ہن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہن بھی جمع مؤنث کے لیے آتا ہے۔ نصرتہن، میں نے ان سب عورتوں کی مدد کی۔ ھذا کتابہن، یہ ان سب عورتوں کی کتاب ہے۔ تو یہ ہن جو ہے مؤنث غائب کا جمع ہے، ٹھیک۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس غائب کے 6 صیغے آ گئے، مذکر کے لیے 3، مؤنث کے لیے 3۔ مذکر کے لیے ہو ہما ہم، مؤنث کے لیے ہا ہما ہن۔ تو اس طرح سے آپ یاد کریں گے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن۔ اچھا جی، اس کے بعد مخاطب کی، یہ جو ہے واحد، مذکر مخاطب، مذکر مخاطب، مذکر مخاطب، اور مؤنث مخاطب، مؤنث مخاطب، مؤنث مخاطب، یعنی مذکر کے جو 6 صیغے آتے ہیں تو ضمیر متصل کے، وہ کیا کیا ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ واحد مذکر کے لیے آتا ہے کا، ٹھیک، جیسے نصرتک، میں نے تمہاری مدد کی۔ ضمیر منفصل میں یہاں پر تھا انت، لیکن ضمیر متصل میں بالکل چینج ہو گیا، یہاں پر آتا ہے کا۔ نصرتک، میں نے تمہاری مدد کی، یہاں پر ہم نہیں کہیں گے نصرت انت، اس لیے کہ انت ضمیر منفصل ہے، وہ متصل نہیں آتی ہے، وہ کسی فعل کے ساتھ مل کر نہیں آئے گی۔ فعل کے ساتھ جب آپ ملائے لیں گے تو وہ پھر انت نہیں لانا ہے، پھر کا لانا ہے۔ تو نصرتک، میں نے تیری مدد کی، ایک مرد کی۔ ھذا کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے، یہ مذکر مخاطب کا واحد ہے یہ کا۔ اب ہے دوسرا تثنیہ کما، کا کے بعد کما۔ نصرتکما، میں نے تم دو کی مدد کی۔ ھذا کتابکما، یہ تم دو آدمیوں کی کتاب ہے۔ تو یہ کما جو ہے یہ اسی مذکر مخاطب کا تثنیہ ہے۔ اس کے بعد ہے جمع کم، تو نصرتکم، میں نے تم سب کی مدد کی۔ ھذا کتابکم، یہ تم سب مردوں کی کتاب ہے۔ تو مذکر مخاطب کا یہ جمع ہے۔ تو اس طرح سے مذکر مخاطب کے 3 ضمیر ہمارے پاس آ گئی، کا، کما، کم۔ اب مؤنث مخاطب کی 3 جو ہے ہمارے پاس ضمیریں ہیں۔ سب سے پہلے واحد کی، اوپر کا تھا، یہاں پر کی ہے، تو ہم پڑھیں گے نصرتکی، میں نے تیری مدد کی، ایک عورت کی۔ ھذا کتابکی، یہ تیری کتاب ہے، یعنی ایک عورت کی۔ اس کے بعد ہے کما، کما سیم ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی۔ نصرتکما، میں نے تم دو کی مدد کی۔ ھذا کتابکما، یہ تم دو کی کتاب ہے، یہ مؤنث مخاطب کا تثنیہ ہے کما۔ تیسرا ہے پھر کن، نصرتکن، میں نے تم سب عورتوں کی مدد کی۔ ھذا کتابکن، یہ تم سب عورتوں کی کتاب ہے، تو یہ مؤنث مخاطب کا جمع ہے۔ تو مؤنث مخاطب کے 3 صیغے ہمارے پاس آ گئے، کی، کما، کن۔ اب پورے مخاطب کے 6 صیغے ہیں، اور مذکر مخاطب کے 3، مؤنث مخاطب کے 3۔ یہاں سے ہم دیکھیں گے کا، کما، کم مذکر مخاطب کے لیے، کی، کما، کن مؤنث مخاطب کے لیے۔ اس کے بعد یا، ٹھیک، متکلم ہمارے پاس ہے، متکلم، مذکر متکلم اور مؤنث متکلم، دونوں کے لیے یا آتا ہے فعل کے ساتھ۔ جیسے ہم نے کہا نصرتنی، میں نے اپنی مدد کی۔ نصرتنی، میں نے اپنی مدد کی۔ اور ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ تو نصرتنی، میں نے اپنی مدد کی، یہ یا مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک۔ اس لیے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے، دیکھیے واحد، ٹھیک، پھر لکھا ہے مذکر مؤنث متکلم، یعنی یہ یا مذکر کے لیے بھی آتی ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اس لیے ہم نے 2 یا کے بجائے 1 ہی لایا۔ اس کے بعد ہے نا، ٹھیک، نصرتنا، میں نے ہم سب کی مدد کی۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہم سب کی کتاب ہے۔ اب یہ نا
یہ تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نحن، وہ بھی تثنیہ کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا تھا، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی۔ یہاں پر بھی تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے، اور مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک۔ اس لیے نصرتنا کا مطلب ہو گیا ہم دو مردوں کی مدد کی، یا میں نے ہم دو عورتوں کی مدد کی، یا میں نے ہم سب مردوں کی مدد کی، یا میں نے ہم سب عورتوں کی مدد کی۔ 4 معنی اس کے نکل سکتے ہیں۔ اب آپ پریشان ہو جائیں گی کہ 4 معنی ہوں گے تو ہمیں جملے میں کیسے پتہ چلے گا یہ کون سا معنی یہاں پر دے رہا ہے؟ تو وہاں پر کتاب کے اندر جو پچھلا کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں 2 مراد ہیں یا سب مراد ہیں، یا یہاں پر مذکر مراد ہیں یا مؤنث مراد ہیں، وہ کتاب کے اندر پتہ چل جاتا ہے۔ جس کی بات چل رہی ہوتی ہے اسی کا ہم ترجمہ مان لیتے ہیں اس میں۔ تو اس طرح سے ضمائر متصلہ وہ اسم ضمیر جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے، تو ضمائر متصلہ کل ہمارے پاس 6 اور 6 12 اور 2 14 آ گئی۔ اوپر سے اگر ہم اس کو پڑھیں گے ہو، ہما، ہم، خا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کن، یا اور نا، یا ہم اس طرح سے اگر یہاں سے پڑھیں گے ھذا کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابھا، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا۔ اس طرح سے آپ چاہے اس گردان کو یہاں تک یاد کر لیجئے زبانی، یا اس کو یاد کر لیجئے اسم کے ساتھ ملا کر، تو یہ آسان ہو جائے گا۔ کتابہ سے لے کر کتابنا تک اس کو یاد ضروری کر لینا ہے، یہ بہت ہی اہم سبق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔